تو اپنے پیر و مرشد کی محبت میں ایک مصر والے ملک چاہے ہندوستان آ گئے. اس وقت یہاں پہ بادشاہ کس کی چلی تھی؟ عالمگیر بادشاہ کی حکومت تھی. وہ دونوں بزرگ آ کے کیا کرے، عالمگیر بادشاہ کی فوج میں شریک ہو گئے، فوجی بن گئے. تو اتفاق سے ہمارے حیدرآباد دکن میں قلعہ ہے گولکنڈہ قلعہ بولتے ہیں. وہاں پہ حکومت اس دور میں کانے شاہ بادشاہ کی تھی حکومت. تو وہ بادشاہ کی حکومت چلی تو کیا کرے معلوم، عالمگیر بادشاہ اپنی فوج کو لے جا کے وہ قلعے پہ فتح کر لینے کے لیے فوج کو لے کے گئے تو اندر سے فوج دروازہ لگا لے کے تھی. تو کتنے دنوں سے باہر کھڑی ہوئی ہے فوج، بولے کھانا پانی کبھی تو بند ہوتا، نکلیں گے نہ باہر، قبضہ کر لیں گے بلکہ. اب وہ کیوں کیا کس لیے قبضہ، وہ الگ بحث ہے، کچھ نہ کچھ رہتا رہا اس میں. ادھر جانا نہیں ہے، اپنے کو مسئلہ ہے. گھسیں گے بولے تو کیا ہوا معلوم، فوج کھول رہی نہیں. اندر سے کدھر رستے تھے کہ کیا لا کے کھا رہے تھے کہ خدا کو معلوم. کئی دن گزر گئے مگر دروازہ نہیں کھول رہے. ابھی نہ سوچ رہے کھانا پانی ختم ہوگا تو کھولیں گے تو گھس کے قبضہ کر لیے. وہ اندر کیا رستے تھے اللہ جانے، کئی زمانے سے نہیں کھل رہا. تو یہ فوج لمبی دور تک چلے گئی، لاکھوں فوج ہے. تو ایک دن کیا ہوا، ہوا تیز چلنے لگی، پانی برسنے لگا. تو یہ فوجیوں کے ڈیرے اڑ گئے، ان کے کھانے کے دیگچے وہ ہنڈیاں سب اڑ گئے، ادھر سے ادھر سے ادھر. ڈیرے بھی اڑ گئے، ایسے ڈیرے اڑ کے چلے گئے. ہوا سے پانی برس رہا. تو اب پانی بھی برسا، ذرا پانی کم ہوا، ہوا کم ہوا. تو بادشاہ دیکھے کیا مصیبت آئی میری فوج کو، بول کے گھوڑے پہ سوار ہو کے دیکھنے نکلے. میلوں دور تک تھی وہ فوج. دیکھنے نکلے تو سب پریشان حال ہے. ڈیرے ایک طرف ہے، ان کے برتنہ ایک طرف ہے، سب مشکلات میں تھے. دیکھتے جا رہے ہیں آفتوں کے. آخر میں گئے تو دیکھے اور ایک ڈیرے میں یوسف بابا شریف بابا بیٹھے ہوئے. اور ایک چراغ لگا. پہلے زمانے میں چراغ ہوتے تھے، ایک کانچ کی شیشے میں تیل ڈال دے کے اس میں کپڑے کی ایک چندی کو لپٹ کے وہ شیشی کا ڈھکن سوراخ کر کے وہ بتی لگا دیتے تھے. لگا کے کاڑی کھینچ کے لگا تو تیل چوس کے روشنی دیتے رہتا تھا. اب آج کل گولے ہو گئے. پہلے چراغ لگاتے تھے، زمین پہ رکھے نا ایسا روشن ہوتا، مگر کیا اوپر روشنی ہوتی تھی، نیچے اندھیرا ہوتا تھا. چراغ کے دی نیچے اندھیری، اوپر روشنی. اب یہ گولوں سے کیا ہو رہا معلوم، نیچے روشنی، اوپر اندھیرا ہو رہا. پہلے یوں لگتے تھے چراغ، اب یہ لائٹیں یوں لگ رہے ہیں، سمجھے، اوپر اندھیرا نیچے روشنی. پہلے کیا ہوتی تھی، اوپر روشنی نیچے اندھیرا. کیا مطلب سمجھے، پہلے کے لوگ چراغ جلا کے بتاتے تھے آخرت روشن ہے تو بس ہے، دنیا کیسے بھی گزر جانے دو بولتے تھے. آج کل گولے لگا کے دنیا 60-70 سال اچھی ہے تو ہے، وہ ہزاروں سال رہنے کی آخرت کچھ بھی ہو جانے دو. یہاں تھوڑے دن گدوں پہ سو کے گزاریں گے، وہاں جوتے کھائے تو کھائے ہمیشہ، اور کوئی پرواہ نہیں. الٹا ہو گیا جی زمانہ. پہلے کے لوگ آخرت کو دیکھتے تھے، آج دنیا ہی دیکھ رہے سو. اپنے کو ایسا رہنا نہیں، دنیا بھی اچھی کر لو، آخرت بھی اچھی کر لو بھائی. دو جگہ بھی، یہاں 60-70 سالہ زندگی، وہاں ہمیشہ کی زندگی نہیں. تھوڑے دن اچھے رہیں گے، بعد میں مصیبت آئی تو کیسا برداشت کرتے جی. یہاں سے سخت آفت ہے، ادھر ہے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا جائے، وہ بھی ہے زندگی. خیر دیکھیے چراغ جل رہا، ہوائیں تیز چل رہی ہے، پانی رک گیا مگر ہوا چل رہی. ہوا میں چراغ بجھ رہا نہیں، تھوڑی سی ہوا میں نہیں بجھ جاتا جی، تیز ہواؤں میں بھی چراغ نہیں بجھ رہا. اور یوسف بابا شریف بابا قرآن پڑھتے بیٹھے ہوئے چراغ. انہوں بولے اتنی ہوا میں چراغ انہی کا نہیں بجھتا جو خدا کا لاڈلا ہو. انہوں سمجھئے قرآن پڑھتے بیٹھے، ہوا سے چراغ نہیں بجھ رہا، یہ ولیاں ہی ہے. بلکہ وہ بادشاہ ہونے کے باوجود، یہ تو فوجی تھے وہ بادشاہ، لیکن بولے اتر گئے گھوڑے سے اتر کر، بولے یہ میرے فوجی نہیں، یہ تو اللہ کے فوجی نظر آ رہے ہیں. اتر کے ادب سے جا کے بولے آپ جیسے اللہ والے ہو کے اتنی دنوں سے پریشان ہیں، ہم آپ کے ہوتے ہو، اب میں آگے پریشانی نہیں برداشت کروں گا، آپ کیسا بھی کامیابی دلانا بول کے بیٹھ گیا. ان کو معلوم ولی جو چاہے وہ کرتا اللہ بول کے، دلانا کامیابی.
وہ تو ابھی کیا کرے، ٹال رہے ہیں۔ ابھی ہمارا کام ہے کوشش کرنا، اللہ کا کام ہے کامیابی ناکامی، کوشش کرتے رہے۔ وہ بادشاہ والے کوشش نہیں، اب کامیابی دلانا آپ بول کے بیٹھ گیا ہوگا۔ معلوم ولی بولے تو ہوتا، مگر اولیاء اللہ کیا ہے، یہ سب ظاہری اسباب پہ چھوڑتے، باطنی اندر نہیں جاتے زیادہ۔ اب بادشاہ پیچھے پڑ گئے تو کیا کرے معلوم۔ اچھا ٹھیک ہے بلکہ کیا لے، دیکھو گولکنڈہ جو قلعہ ہے اس کے باہر چبوترے پہ ایک جوتے سیتے ایک موچی بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ موچی بظاہر موچی ہے مگر اللہ نے ان کو بڑا درجہ دیا، قطب، پورا علاقہ روحانی طور پہ ان کے ہاتھ میں، وہ پورے قلعے کی کنٹرول کر رہے ہیں روحانی طور پر۔ اگر وہ چبوترا چھوڑ کے چلے گئے تو کامیابی ہوتی، نہیں تو نہیں بول ڈالے۔ وہ تو حضرت آپ ان کو چبوترے سے اتار کے بھجاؤ بولے، بہت پیچھے بڑھ گئے تو کہہ رہے ٹھیکری لیے لے کے کیا لکھے نا معلوم، انگلی سے لکھے بولے، یہ لے جا کے مجذوب صاحب کو دو بولے۔ انہوں انگلی سے لکھے تو لکھ جانے والے بادشاہ کو بھی خبر نہیں کیا لکھے، انہوں جان رہے کیا لکھے۔ مجذوب صاحب پڑھ کی کیا بولے، میں 50 سال سے بیٹھا ہوں، میں انہیں اٹھتا بول کے بولے ہوگا، لے جاؤ ٹھیکری ان کو ہی دے دو جاؤ بولے۔ اب یہ لا کے دی حضرت نہیں اٹھتے کہتے، اب میں کیا کروں بھائی، اٹھے تو کامیابی ہوتی، نہیں کچھ بھی کر کے اٹھاؤ بول کے پھر بادشاہ بیٹھے، کچھ بھی کرو مگر اٹھاؤ۔ تو پھر ٹھیکری کو الٹا کے کیا کرے اور کچھ لکھے، اللہ جانے کیا تھا۔ وہ لے جا کے بتائے تو کیا کرے مجذوب صاحب، معلوم کیا لکھے کہ اللہ کو معلوم، میں اتنے سال سے بیٹھا میرے کو اٹھا دے رہے، یہ وہ باتیں کر لیتے، چلے گئے۔ ادھر جاتے فوج غداری کر کے دروازہ کھولی، یہ عالمگیر بادشاہ کی فوج اندر گھس کے قبضہ کر لیا ہوگا۔ تو میرے کہنے کا مقصد سمجھے، یوسف بابا شریف بابا وہ ہے، کون حفاظت کر رہا سو بھی معلوم، کیا لکھنا ہے کیا لکھا کے اپن فتح کر سکتے، ایسے بڑے درجے کے ولی ہے بولنا چاہ رہا ہوں میں، اصل بڑے درجے کے ولی۔ اب دونوں کیا کرتے تھے، قرآن پڑھے تو ایک جگہ، نماز پڑھے تو ایک جگہ، استغفار کرتے بیٹھے ایک جگہ، درود پڑھتے بیٹھے ایک جگہ، ساتھ بیٹھ کے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں ایک جگہ، تحمید کر رہے ہیں ایک جگہ، تحلیل کر رہے ہیں ایک جگہ، بس اللہ کے ذکر میں ایک جگہ، اللہ کی یاد میں، مصطفیٰ کی خدمت میں درود سلام بھیجنے میں، ہر معاملے میں ایک جگہ، کھانے میں ایک جگہ، پینے میں ایک جگہ، سفر میں ایک جگہ، ایسے گہرے دوست تھے۔ اور خدا کے دونوں بھی اعلیٰ درجے کے ولی، سبحان اللہ، ایک جگہ رہتے تھے۔ اتفاق سے شریف بابا کہیں گئے ہوئے تھے باہر، اتنے میں یوسف بابا کا انتقال ہو گیا، انتقال ہو۔ یوسف شریف بابا آئے باہر سے، آئے تو بولے حضرت تمہارے دوست کا انتقال ہوگا، بولے تو وہاں دیکھیں انتقال ہوگا، ایک چادر لاؤ بولے، چادر لاؤ بولے، چادر منگائے، خادمہ جلدی چادر پیش کرے۔ تو یوسف بابا کو کیا بولے معلوم، آپ قرآن پڑھنے میں ساتھ، نماز پڑھنے میں ساتھ، روزوں میں ساتھ، ذکر الہی میں ساتھ، مصطفیٰ کی خدمت میں درود سلام بھیجنے میں ساتھ، حضر میں ساتھ، سفر میں ہر جگہ ساتھ، ساتھ چھوڑ کے اکیلے کیسا جاتے بول کے بول رہے ان کو، کیسا جاتے بول کے کیا کرے، بازو چادر اوڑھ کے سو گئے انہوں بھی۔ اب لوگ ان کی چادر اٹھا کے دیکھے تو ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ میں قصہ کیوں بولا معلوم، اگر گھر میں موت کا نام سنتے ڈرتے نا، یہ ولیاں دیکھو کتنی خوشی سے جا رہے ہیں رب کی دربار میں، کیوں؟ یہ اللہ کو راضی کیے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے والے کو نہ خبر میں مصیبت ہے، نہ محشر کے میدان میں گناہ گار نافرمان کو ڈر ہے کیا سزا ہوگی نہیں معلوم۔ اللہ معاف کرے تو کرم ہے، سزا دے تو اختیار رکھتا ہے، لیکن نیک بندے اللہ جب بلاتا ہے تو انہیں سزا دینے نہیں بلاتا، ان کو عطا کرنے بلایا کرتا ہے، نوازنے بلایا کرتا ہے۔ ہم بھی مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ، ڈر موت کا بھی نہیں ہوگا، اللہ کی دربار میں جائیں گے، نوازش کا ٹائم ہوگا، خبر ہمارے لیے دنیا سے اعلیٰ درجے کی بہتر ہوگی۔ سبحان اللہ۔